میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے حکم سے فرعون سے جو کچھ گفتگو کی، اس کا سلسلہ جو تھا ولا ینسا پر جا کر کے رک گیا۔ یہاں تک کی جو گفتگو تھی وہ حضرت موسیٰ کے کلام کی حکایت تھی، سمجھے؟ اس کے بعد الذی جعل لکم الارض مہدا اور وسلک لکم فیہا سبلا، یہاں سے اللہ رب العزت کا براہ راست کلام ہو رہا ہے، اور جس کے مخاطب جو ہیں وہ کفار مکہ ہیں، سمجھے؟ تو اس تقدیر پر الذی کے سلسلے میں دو ترکیب میں احتمالات بتائے کہ اس اعتبار سے کہ یہ کلام جو ہے اثر نو شروع ہو رہا ہے اور دوسرا کلام ہے، تو الذی یہاں پر یا تو مبتدائے محذوف کی خبر ہوگا یعنی هو الذی، یا یہ منصوب ہوگا اور امدح و فعل کو مقدر مانیں گے، ہے نا، مدح کے طور پر یہ منصوب ہوگا۔ اور ایک صورت یہ بیان کی کہ لا یدل ربی ولا ینسا، یہاں پر کلام تام نہیں ہوا حضرت موسیٰ کا، بلکہ یہ کلام تام ہو رہا ہے وانزل من السماء ماء پر۔ تو اس صورت میں یہ بتایا کہ الذی جو ہے یہ صفت ہے، لا یدل ربی میں جو ربی ہے اس کی صفت ہے نا، اس کی یہ صفت ہے، تو یہ کلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہی کا ہے نا۔ تو اس پر دونوں ہی صورتوں میں کہ اگر الذی کو حضرت موسیٰ کا کلام مانا جائے اور ربی کی اسے صفت قرار دیا جائے، ہے نا، تو اس صورت میں ایک اعتراض یہ ہوگا کہ پھر آگے جو کلام آ رہا ہے جس کی تفسیر آج شروع ہوگی فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، یہ حضرت موسیٰ کے کلام سے مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہوگا کہ ہم نے اس سے جو ہے وہ نباتات کو پیدا کیا، متعدد اقسام کی نباتات اور سبزے کو پیدا فرمایا، تو یہ حضرت موسیٰ تو نہیں کہہ سکتے، ہے نا۔ تو پھر جو ہے وہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ کا یہ کلام ہے، اس پر یہ اعتراض ہوگا، سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ اور اگر حضرت موسیٰ کے کلام کو یہاں پر تام مانا جائے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء پر، اور فَأَخْرَجْنَا سے اللہ رب العزت کا کلام قرار دیا جائے، یعنی ربی کی صفت مانا جائے، کیا مانا جائے بیٹا؟ ربی کی صفت مانتے ہوئے یہاں پر تام مانا جائے، تو پھر اعتراض یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ فا سے کیوں شروع ہوا؟ فا کا تو ترتب ما قبل پر ہوتا ہے نا، تو یہ ابتدائی کلام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو مفسرین کرام نے ترجیح دی ہے وہ اس احتمال کو دی ہے کہ یہاں پر کلام لا ینسا پر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور الذی جعل لکم الارض یا تو ہوا کی تقدیر پر یا امدحو کی تقدیر پر یہ ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے۔ تو اس پر ایک سوال پیدا ہوگا، اگر یہ کلام اس سے شروع ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اچانک فَأَخْرَجْنَا کہاں سے آ گیا؟ غائب سے گفتگو چل رہی تھی، غائب کے صیغوں سے ایک دم متکلم کا صیغہ کیوں آ گیا؟ تو کہا کہ اس کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہے نا التفات کے قبیل سے ہوگا۔ کس سے ہوگا بیٹا؟ التفات کیسے کہتے کسے ہے کہ غائب سے کلام چل رہا ہے، اچانک جو ہے وہ ہے نا خطاب کا استعمال شروع ہو جائے،
ہے نا، خطاب کے ذریعے سے ہو جائے، خطاب سے چل رہا تھا تکلم ہو جائے، تکلم سے ہو رہا تھا کہ واحد جو ہے وہ غائب سے اس کا جو ہے وہ کلام شروع کر دیا، یعنی غیبت سے خطاب کی طرف، خطابت سے تکلم کی طرف، یہ جو ہے وہ تفنن طبع کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا کس کے لیے ہوتا ہے بیٹا؟ تفنن طبع، اور جو ہے وہ لوگوں میں نشاط باقی رہے، ایک ہی طریقے کی گفتگو سن کر کے طبیعت میں تکدر پیدا نہ ہو جائے، اکتاہٹ محسوس نہ ہونے لگے لوگوں کو، اس لیے کلام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اس کا اسلوب بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلوب میں جو ہے وہ تبدیلی ہوئی، سمجھ میں آیا؟ سنو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، تو ہم نے اس پانی سے، بِهِ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ تو علامہ نصفی فرماتے ہیں بالمائی، یعنی ہو ضمیر کا مرجع پانی ہے، جو آسمان سے پانی اتارا اس سے ہم نے جو ہے وہ نکالا۔ یہاں وہی اعتراض کہ اگر جو ہے وہ اللہ کا یہ کلام ہے تو پھر جو ہے وہ غائب سے ایک دم تکلم کیسے شروع ہوا؟ تو کہتے ہیں نقل الکلام من الغیبہ الی لفظ المتکلم المطاع، کہتے ہیں کہ کلام کو غیبت سے لفظ متکلم کی طرف نقل کر لیا گیا، وہ لفظ، وہ متکلم کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ للافتنان، ہے نا، تفنن طبع کے لیے۔ کس کے لیے کیا گیا بیٹا؟ وکیلا، ایک احتمال اور ہے نا، ایک احتمال تو یہ ہوا کہ ربی میں یا ربی جو ہے اس کی یہ صفت ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، ہے نا، اور فاخرجنا یہاں سے ایک نیا کلام شروع ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ الذی سے ایک کلام نیا شروع ہوا ہے، اور یہاں پر ہوا یا امدحو جو ہے وہ مقدر ہے، سمجھ میں آیا؟ تیسری صورت یہ ہے کہ نہیں، حضرت موسیٰ کا کلام ابھی ختم ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ فاخرجنا بھی حضرت موسیٰ کا ہی کلام ہے کہ اللہ رب العزت جو بارش برساتا ہے، اس بارش کے پانی کی مدد سے ہم کھیتی اور کسانی کرتے ہیں، اور کھیتی اور کسانی کے ذریعے سے متعدد اقسام کے سبزے جو ہے وہ اگاتے ہیں، تو یہ بھی حضرت موسیٰ ہی کا کلام ہے۔ تو اسی کو کہا کہ وکیلا، بعض لوگوں نے کہا تمّا کلام موسیٰ، ہے نا، کہ اللہ رب العزت کا کلام شروع جو ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ حضرت موسیٰ کا کلام تام ہو گیا۔ ثم اخبر اللہ تعالی، یعنی ماں پر حضرت موسیٰ کا کلام تام ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے پھر اپنی ذات کے سلسلے میں خبر دیتے ہوئے کہا فاخرجنا بھی۔ ایک احتمال یہ، بعض وکیلا، بعض لوگوں نے کہا ھذا کلام موسیٰ، یہ بھی حضرت موسیٰ ہی کا کلام ہے، تو فاخرجنا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سبب کے طور پر ہوگا، یعنی جو ہے وہ یہ عارضی طور پر، یعنی حقیقت مراد نہیں ہے، حقیقی ہے نا خالق تو اللہ رب العزت ہے، اور اس کی عطا سے ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ کوشش جو ہے وہ مراد ہے فاخرجنا میں۔ اے فاخرجنا نحن بالحراسہ، مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کھیتی کسانی والغرسی، کھیتی کسانی کے ذریعے سے، اور پودے اور ہے نا گاڑ کر کے یہ جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ ازواجہ، متعدد اقسام کے، اصناف، یہاں پہ اصناف مراد ہے، من نبات، یعنی نباتات کی متعدد قسمیں نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ سبزے کی متعدد اقسام، متعدد ہے نا صنفیں اگاتے ہیں۔ یہ نبات کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نبات یہ مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے، یہ نابت کے معنی میں، اگنے والا۔ نبات کیا ہے بیٹا؟ مصدر، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اگنے والا، یعنی اگنے والی چیزوں کی متعدد ہے نا صنفیں ہم زمین سے نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے۔ فاستوى فیہ الواحد والجمع، تو آپ جانتے ہیں کہ مصدر نہ مذکر ہوتا ہے، نہ مؤنث ہوتا ہے، نہ واحد ہوتا ہے، نہ جمع، سب اس میں یکساں ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر ہے نا نباتات مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ نبات بول کر کے کیا مراد ہے؟ نباتات، نباتات کی متعدد اقسام ہم اگاتے ہیں۔ شتا، ہے نا، یہ جو ہے وہ صفت ہے کس کی؟ شتا جو ہے شتیت کی جمع ہے، اور یہ صفت بنتی ہے کس کی؟ ازواج کی بھی صفت بن سکتی ہے، اور جو ہے وہ یہ شتیت، شتا یہ بن سکتا ہے صفت کس کی؟ نبات کی بھی۔ نبات کی صفت کیوں بنے گا؟ واحد ہے، اور جمع صفت کیوں؟ اس لیے کہ نبات میں واحد اور جمع دونوں برابر ہیں، سمجھ میں آ گیا؟ تو دونوں کی صفت بن سکتی ہے۔ تو اگر ازواج کی صفت بنائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نباتات کی ہے نا بے شمار
اقسام ہم اس سے نکالتے ہیں، بے شمار اصناف، بہت سے اصناف اس سے نکالتے ہیں۔ اور اگر نبات کی یہ صفت ہو تو بے شمار نباتات کی متعدد قسمیں ہم اس سے نکالتے ہیں۔ جمعیت کے معنی میں آتا ہے کمریض و مردہ، اے انہا مختلفۃ النفع واللون والرائحہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو نباتات ہیں متعدد اقسام کیسے ہوں گے کہ یہ نفع میں بھی مختلف ہوتے ہیں، لون میں بھی، رنگ میں بھی، رائحہ خوشبو میں بھی، اور شکل میں بھی۔ بعضها للناس و بعضها للبہائم، ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کا استعمال جو ہے وہ انسان کرتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جن کا استعمال کون کرتا ہے نا، چوپائے کرتے ہیں۔ ومن نعمت اللہ تعالی، اور یہ اللہ کے انعام و اکرام میں سے نہیں ہے یہ چیز کیا کہ ان ارزاقنا، ہے نا، کہ ہمارے جو رزق ہے تحصل بعمل الانعام، جانوروں کے عمل سے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کس سے حاصل کرتے ہیں؟ جانوروں کے عمل سے۔ لیکن جانوروں کو کیا ملتا ہے؟ ہمارا بچا کچا جو ہمارے لیے لائق استعمال نہیں ہوتا، یعنی ملائی ہم کھا لیتے ہیں اور تلچھٹ جو ہے وہ یہ جانور کھاتے ہیں، ہے نا۔ وہ جو بھوسا ہے، جو بچی ہوئی چیزیں ہیں وہ جانور کے حصے میں آتی ہے، اور جو اس کی عمدہ قسمیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ ہم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، ہونا کیا چاہیے؟ محنت جو ہے وہ اس نے کی۔ محنت کرے مرغا انڈا کھائے دروغہ والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو جانوروں نے کام کیا اور جو ہے وہ کھایا کس نے؟ ہے نا، انسانوں نے۔ وقت جعل اللہ، ہے نا، علفہا مما یفضل من حاجاتنا، تو اللہ رب العزت نے اس کا چارہ جو بنایا یہ ان چیزوں میں سے بچایا جو ہماری حاجتوں سے، جو ہماری ضرورت تھی ان کا جو فاضل حصہ تھا، ان کا جو بچا کچا تھا، اور وہ بھی کون سا تھا؟ مما لا نقدر علی اکلہ، وہ حصہ بھی وہ تھا کہ جن کے کھانے پر ہم قدرت نہیں رکھتے، اگر ان کے کھانے پر ہم قدرت رکھتے تو وہ بھی نہ دیتے جانوروں کو، وہ بھی کھا جاتے۔ قائلین کلوا ورعوا انعامکم، یعنی یہ کہتے ہوئے کہ تم کھاؤ اور اپنے، ہے نا، جانوروں کا بھی خیال رکھو، جانوروں کو بھی جو ہے وہ کھلاؤ۔ یعنی کلو ورعوا انعامکم جو ہے یہ حال ہے کس سے؟ اخرجنا سے۔ اخرجنا کی ضمیر ہے کہ ہم نے اس کو نکالا اس حال میں کہ تم کھاؤ اور اپنے جانوروں کا بھی خیال کرو، ان کی بھی رعایت کرو، ہے نا۔ آپ کو ملا حسن میں نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ حال جو ہے نا، ذوالحال، حال اگر کس سے ہو، ہے نا، جملہ خبریہ سے جب حال بنتا ہے تو حال کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ خبریہ کیا ہو بیٹا؟ حال کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جملہ خبریہ ہو۔ تو کلو ورعوا یہ حال ہے، حالانکہ یہ جملہ انشائیہ ہے، تو کیسے بن سکتا ہے؟ تو وہیں پر جو ہے وہ، ہے نا، مقولہ جو ہے وہ نکالا گیا تھا، ہے نا، ما عظم شانہ والی اس میں۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ قائلینہ کو مقدر بنائیں، فاخرجنا، ہم نے اس کو نکالا، پانی سے نکالا، یہ کہتے ہوئے کہ تم اسے کھاؤ اور پیو۔ کیا کرو بیٹا؟ کھاؤ اور پیو۔ یہ جو ہے امر کیا وجوب کے لیے ہے کہ جو چیز جو ہے وہ اگی ہے فوراً اس کو کھانا لازم ہے، واجب ہے؟ تو کہتے کہ نہیں، یہ امر ایجاب کے لیے نہیں ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے نا، اباحت کے لیے۔ کس کے لیے بیٹا؟ اباحت کے لیے، یعنی مباح کرتے ہوئے۔ کیا کرتے ہوئے بیٹا؟ مباح کرتے ہوئے ہم نے اسے جو ہے وہ نکالا، یہ کہتے ہوئے کہ تم کھاؤ اور پیو، ہے نا، مباح کر سمجھتے ہوئے اباحت کے طور پر، سمجھے آیا؟ یہ ہے قائلین کلوا ورعوا انعامکم حال من الضمیر فی فاخرجنا، اخرجنا میں جو نا ضمیر ہے اسی سے جو ہے وہ حال ہے، اور معنی یہ ہے کہ اخرجنا اصناف النبات، کہ ہم نے، ہے نا، متعدد اقسام کی نباتات کو جو ہے وہ نکالا، آذینین فی الانتفاع بہا، اس سے انتفاع کی اجازت دیتے ہوئے، تاکہ، ہے نا، اور مباح قرار دیتے ہوئے کہ ان میں سے بعض کو کھاؤ، وتعلفوا بعضھا، اور بعض کو جانوروں کا چارہ بنا دو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اور ان تمام چیزوں میں، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ دلالت کرنے والی ہیں کس پر؟ اللہ کی
قدرت پر اور اللہ کے قادر خالق اور مالک ہونے پر دلالت کرنے والی ہیں۔ تو ان دلالتوں میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اوللنہا، عقل والوں کے لیے۔ کس کے لیے بیٹا؟ عقل والوں کے لیے۔ لذوی العقول جو ہے وہ نہا کی تفسیر بتائی، لأوللنہا یعنی لذوی العقول۔ کیوں کہتے ہیں کہ اس لیے کہ نہا عقل کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہا اصل میں ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ نوحیہ کی جمع ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ منیا کی جمع منا، اسی طریقے سے نوحیہ کی جمع نہا ہے نا۔ تو نوحیہ، عقل کو نوحیہ کیوں کہتے ہیں؟ نوحیہ ہے کیا ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے انسان جو ہے وہ ہے نا محفوظ رہے، جو انسان کی حفاظت کرے ہے نا، اس کو نوحیہ کہتے ہیں۔ لأنہا تنہا عن المحظور، اس لیے کہ عقل ہی محظورات عقلیہ، محظورات شرعیہ سے روکتی ہے۔ کس سے روکتی ہے بیٹا؟ جو محظورات ہوتے ہیں ہے نا، حظر و اباحت یعنی جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں، ان سے عقل ہی روکتی ہے، اس وجہ سے اس کو نوحیہ کہتے ہیں۔ یا یہ نہایت سے ہے، انتہا سے ہے، تو ینتہی الیہا فی الامور، کہ معاملات میں عقل ہی کی طرف جو ہے وہ ہے نا رجوع کیا جاتا ہے، اسی کی طرف جو ہے وہ ہے نا رجوع کرتا ہے انسان، تب جا کر کے فیصلے لیتا ہے، اس لیے اس کو نوحیہ کہا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا۔ کس سے؟ اسی سے تمہیں پیدا کیا۔ کس کو؟ ہمیں تو پیدا نہیں کیا اس سے ہے نا، نطفے سے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہاری اصل کو اس سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا بیٹا؟ تو یا تو اس میں کم ضمیر بول کر کے اس سے مراد جو ہے ہماری اصل حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اس لیے کہ ان کو جو پیدا فرمایا وہ نطفے سے نہیں پیدا ہوئے، ہم لوگ نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، وہ نطفے سے نہیں بلکہ وہ مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے، مٹی سے ان کا جسد خاکی بنایا گیا۔ یا تو کم بول کر کے حضرت آدم مراد ہے، یا ہم ہی لوگ مراد ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نطفہ بنتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے بیٹا؟ ہے نا، کھانے پینے کی اشیاء سے بنتا ہے، اور کھانے پینے کی یہ تمام اشیاء، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ زمین سے ہے نا، مٹی سے ہے نا۔ جو غذائیں ہم لوگ کھاتے ہیں اس سے خون بنتا ہے، خون سے نطفہ تیار ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے بیٹا۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ضمیر کا مرجع یہ تو متعین ہے کہ زمین ہی ہے۔ اب خلقناکم میں جو کم ہے اس سے مراد جو ہے وہ اباکم آدم علیہ السلام، ہمارے بابا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یعجن کل نطفۃ بشیء من تراب مدفنہ، ہر نطفے کو گون دیا گیا ہے نا اس کے مدفن کی مٹی میں سے کچھ چیز ذروں کے ذریعے سے، یعنی وہ نطفہ تو ضرور ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم نطفے ہی سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس نطفے میں اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس مٹی کے ذرات کو ملا دیتا ہے کہ جس مٹی میں ہم کو دفن ہونا ہے نا۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ کم کا خطاب سب سے ہے، اور اس کی توجیہ یہ ہوگی، سمجھ آیا؟ فیخلق من التراب والنطفہ معا، تو وہ مٹی اور نطفے دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ مٹی اور نطفے دونوں سے، لیکن نطفہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے نطفے کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ اولئن النطفہ، تیسری توجیہ کہ کم کا خطاب حقیقت میں ہم سبھی سے ہے، اور نطفے سے مراد یہاں پر مٹی سے تعبیر کی گئی، حالانکہ نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نطفہ بنا کس سے؟ من الاغذیہ، غذاؤں سے، اور وہ غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہی من الارض، وہ زمین سے آتی ہیں، تو براہ راست جو ہے وہ زمین کی طرف نسبت کر دی گئی۔ وفیہا نعیدکم، اسی میں تم کو جانا ہے نا، واپس پلٹ کر کے اسی میں جانا ہے، لوٹ کر اسی میں جانا ہے۔ کب ہے نا؟ اذا متم، جب تم جو ہے وہ مر جاؤ گے، فدفنتم، تو تمہیں دفن کر دیا جائے گا۔ ومنہا نخرجکم، اور اسی سے تم کو نکالا جائے گا، تارۃ اخری، دوبارہ۔ پہلی بار تو نکال دیا گیا، پہلی بار مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس میں پلٹا دیا گیا، پھر جو ہے وہ اسی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ کیسے؟ انہی مٹی کے ذرات میں جو ہمارے اجزائے اصلیہ ہے نا منتشر ہو گئے ہیں، پیوست ہو گئے ہیں
مٹی کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ذرات کو باہر کرے، وہ ذرات باہر ہوں گے، پھر انہی پر جو ہے وہ تقویم ہوگی، پھر جسم انہی ذروں سے دوبارہ بنایا جائے گا۔ سمجھ آیا؟ یہ جتنے بھی پارٹس ہیں دوبارہ جمع کر کے ان سے ان کی ریپیئرنگ وغیرہ جو ہے وہ کر کے پھر جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ والمراد باخراجہم، ان کے نکالنے کا سے مراد کیا ہے؟ کیا ایسے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کھینچ کے باہر نکال لیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ انہ یؤلف اجزاءہم المتفرقہ المختلفہ بالتراب، کہ ان کے وہ اجزاء جو منتشر ہو گئے ہیں اور مل گئے ہیں، پیوست ہو گئے ہیں تراب مٹی میں، ان کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، ہے نا، وَيُرَدُّهُمْ كَمَا كَانُوا أَحْيَاءَ، اور ان کو پھیر دیا جائے گا اسی حیت پر جس طرح وہ زندگی کی حالت میں تھے۔ وَيُخْرِجُهُمْ إِلَى الْمَحْشَرِ، اور پھر جو ہے وہ ان کو نکالا جائے گا محشر کی طرف۔ عَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا عَلَّقَ بِالْأَرْضِ مِنْ مرافقهم، یہاں پر اب اللہ رب العزت نے ہے نا شمار کیا، ہے نا، اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو گنوایا، ان تمام چیزوں کو جو زمین سے ایک قطرے پانی کو برسا کر کے زمین سے جن نعمتوں کو ہے نا نکال کر کے انسانوں کے لیے جن نعمتوں کی بارش کی گئی، ان نعمتوں کو ترتیب بار اللہ رب العزت نے گنوایا ہے نا۔ کیسے؟ وہ سنو، یہاں پر اجمالی طور پر کہ ان انسانوں پر اللہ رب العزت نے جو انعام و اکرام کی بارش کی ہے ان کی جو ہے وہ ہے نا گنوا رہا ہے، ان میں سے ان چیزوں کو کہ ما علقہ بالارض، کہ من مرافقہم، ان کی جو ہے نا نفع بخش جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے، ما علقہ بالارض، وہ چیزیں جو زمین سے متعلق ہیں، وہ نعمتیں، وہ مرافقات، وہ جو ہے وہ نفع بخش چیز ہیں کہ جن کا تعلق زمین سے ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ انعام فرمایا، ان سب کو جو ہے وہ گنا اس طور پر کہ حیث جعل لہم فراشا، اس طور پر کہ زمین کو ان کے لیے پہلے تو بچھونا بنایا، فراشن و مہادا، زمین کو کیا بنایا بیٹا؟ بچھونا، ہے نا، ایک نعمت زمین سے متعلق یہ ہوئی۔ یتقلبون علیہا، اس سے انہیں کیا فائدہ پہنچا کہ اس پر جو ہے وہ ہے نا الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یتقلبون ہے نا اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ وسوّا لہم فیہا مسالک، پھر دوسری نعمت کہ ان بندوں کے لیے اس زمین میں اللہ رب العزت نے راستے ہے نا ہموار کیے کہ یترددون فیہا کیف شاؤ، جس طرح چاہتے ہیں اس میں جو ہے وہ مٹر گشتی کرتے رہتے ہیں، چہل قدمی کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ہے نا، دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، ہے نا، فراٹے بھرتے ہیں وغیرہ ذالک۔ وَأَنبَتَ فِيهَا، تیسری نعمت سنیے کہ پھر اسی زمین میں اللہ رب العزت نے ان نباتات کی مختلف اقسام کو اگایا کہ التی منہا اقواتہم، کہ جو جن میں سے کچھ چیزیں خود ان کی غذا بنتی ہے، وعلوفات بہائم، اور کچھ جو ہے وہ ان کے جانوروں کا چارہ بنتی ہیں، وہی اصلہم الذی منہ تفرعوا، تو یہ زمین ہی ان کی اصل ہے کہ جس سے یہ جو ہے وہ ہے نا نشو نما پا رہے ہیں، ہے نا، وامہم التی منہا ولدوا، اور یہی ان کی وہ ماں ہے کہ جس سے یہ جنم لیتے ہیں، ہے نا، جس سے کیا لیتے ہیں بیٹا؟ بولو، ہے نا۔ تو دھرتی میاں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہندو جو کہتے ہیں وہی تو اللہ پر نصب ہی کہہ رہے، دھرتی میاں نہیں ہوئی ہے بیٹا، ہوئی؟ ان کے کہنے کا انداز دوسرا ہے کہ وہ ماں کہہ کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم ماں کو ماں ہی کا درجہ دیتے ہیں، اس کا احترام ضرور کریں گے، ہے نا، تکبر سے اس پر پیر مارتے ہوئے نہیں چلیں گے، ہے نا، ولا تمشی فی الارض مرحا کا آئینہ دار نہیں بنیں گے، اور اس کا احترام کریں گے، اس کو نہ ستائیں گے، اس کے ساتھ نہ جرم کریں گے، اس کے اوپر کوئی نجاست بھرے کام نہ کریں گے، ہے نا، گستاخی بھرے کام نہیں کریں گے، جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گے، یہ زمین کا احترام کریں گے، نہ یہ کہ جو ہے وہ ایک تصور کر لیا جائے کہ جو ہے وہ 7 8 10 جرے کتنے کتنے اس کے ہاتھ ہیں، ہے نا، وہ دھرتی میاں ہے، اس کی جو ہے وہ ایک ہے نا خیالی تصویر جو ہے وہ بنا لی اور صاحب جو ہے وہ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو ہے وہ جس کو بھی
دیکھا دبنگ، اسی کو جو ہے وہ اسی کے آگے نمستک ہو گئے، ہے نا. ہاں، ہر اگتے ہوئے سورج کو وہ جو ہے وہ سلام کرنے کے عادی، ہے نا. ہمارا انداز جو ہے وہ دوسرا ہے، ہمارا احترام کا ہے، تعظیم کا ہے، اور ان کا عبادت کا ہے. اس وجہ سے وہ ممنوع ہے اور یہ جائز ہے، اس طریقے کا کہنا. سمجھ آیا؟ ہاں. وَإِيَّاكَ إِذَا مَاتُوا، اور وہی جو ہے وہ جب یہ مر جائیں گے تو یہی زمین ہی ہے نا ان کی جامع ہوگی اور ان کو اپنی آغوش میں سمیٹ لے گی. یہی ان کی پناہ گاہ ہوگی، ہے نا. کفات کا مطلب ہوتا ہے نا جامع، یا جو ہے وہ ہے نا آغوش. یہی ان کی آغوش ہوگی، ہے نا. جب یہی زمین ان کے لیے کیا بنے گی؟ آغوش ہی تو بنے گی. کیا بنے گی بیٹا؟ ہاں، گود بن جائے گی جب یہ جو ہے وہ مر جائیں گے.